میرے ایک بچے کو بڑا یہ جیسے ہوتا ہے بچوں کو کہ اس نے جہاں سوراخ ہے نا وہاں جا کے بالخصوص کچھ نہ کچھ کیل چابی انگلی وہ دینی ہوتی ہے. بلڈنگ میں سوئچ نیچے لگے ہوئے تھے, اس نے ساکٹ کے اندر جا کر کے ماشاءاللہ بار بار, تو اس کی ماں نے روکنا, اس نے نہ رکنا. میں نے پیار سے بلا کے کہا میں کہ پوت بڑا مزہ ہوتا ہے ویسے نا, آپ ایک دفعہ چیک کریں, ٹرائی کریں. بابا واقعی؟ میں نے کہا جی. تھوڑا بہت جیسے بولتا تھا تو ماما روکتی ہیں. میں نے کہا نہیں بیٹا آپ چیک کریں, بڑا مزے کی چیز ہے. گیا, اس نے انگلی لگائی, جھٹکا لگا, وہ گرا. بعد میں ساری دنیا بھی کہتی تھی تو ہاتھ نہیں لگاتا تھا. اگر رب بھی چاہتا تو ایسے کروا سکتا تھا. انبیاء کو سرجن بنا کے بھیجتا ہے, جو غلطی کرتا ہے آنکھ نکال دو, غلط دیکھ رہا ہے ڈیلا نکال کے فارغ کرو, غلط سن رہا ہے میوزک کان کاٹ دو, اور اگر یہ کر رہا ہے تو وہ کر دو, وہ کر رہا ہے تو یہ کر دو. یہ ہو سکتا تھا, لیکن اللہ نے کتاب میں نسخہ ہدایت, نسخہ کیمیا اتارا کہ انسان کل کو یہ نہ کہنا میرے ساتھ زبردستی ہوئی تھی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اب تیری مرضی ہے, نہ شکر بن نہ فرمان بن, باغی بن, تیری مرضی. اور مان لے تو تیری مرضی. تو اب جس نے مان لیا وہ کوئلوں پہ بھی لٹا کے دنیا نے مارنا چاہا, رب نے مرنے نہیں دیا, موت نہیں دی. بلال کو اللہ نے زمین پہ وہ چل رہا ہے, محبوب کو جنت پہ بلا کے ہر چیز ویڈیو دکھائی, ایک چیز آڈیو سنائی, اور محبوب نے پوچھ لیا یہ چلنے کی قدموں کی چاپ کس کی ہے, کون ہے جو جنت میں چل رہا ہے؟ تو کہا محبوب یہ تیرا وہ یار بلال ہے. یہ ہے قرآن کی برکت, یہ ہے اس کی رفت. سوال یہ ہے کہ آپ نے, میں نے اس قرآن سے تعلق کتنا جوڑا ہے. قرآن مجید آپ کو بتائے گا کہ جو خالق ہے آرڈر اسی کا چلنا ہے. آپ نے اور میں نے خالق کو خالق مانا یا نہیں مانا, یہ پہلا سوال ہے. قرآن مجید حل کرے گا. یہ فرقے آپ کے اور میرے بنائے ہوئے ہیں. میں مسجد کے حوالے سے بھائی بتا رہے تھے, پہلے کہہ دوں, دنیا میں ایک بات یاد رکھنا, میرا شروع سے ایک اصول ہے, اور یہ بات اس تناظر میں ضرور کہتا ہوں کہ جب ددیال دیوبندی ہو, ننیال بریلوی ہو, یار بیلی سارے شیعہ ہوں, دور دور تک کہیں وہابی دکھائی نہ دیتا ہو, اور بس اتنا مشہور ہو کہ وہابیوں کی گردن موٹی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اس طرح کے چکروں میں زندگی کے ابتدائی دن دیکھیں, ریسرچ تحقیق پڑھنے کے بعد, نالج کے بعد, جاننے کے بعد میں ایک ہی نقطے پہ پہنچا ہوں, اللہ کی سرزمین پہ کہیں بھی رب کا گھر بننے لگے تو اس میں رکاوٹ مت ڈالا کرو. اللہ کے کام نہیں رکتے, اللہ کے کام پورے ہو جاتے ہیں, لیکن کردار پہچانے جاتے ہیں کہ یہ ساتھ دینے والا تھا, چونچ بھر کے پانی ڈالنے والا تھا, یا پھر یہ پھونکے مار کے گرگٹ جیسا کردار تھا. میرے مرشد و آقا نے کہہ دیا کہ تمہیں کہیں بھی ہدہد نظر آئے اسے کچھ نہ کہنا. اس نے پانی کی چونچے بھر کے وہ نارے نمرودی بجھانے کی کوشش کی, اس کے پانی کے قطروں سے وہ آگ تو نہیں بجھی, لیکن کردار پکا ہو گیا, اور اس نے پھونکے ماری تھی. کہا گرگٹ کی نسل جہاں بھی ملے اقتلوا کل وزغن, اس کی گردن, اس کی سری پھینک رکھ دیا کرو. کیوں کہا مرشد؟ تو میرے بھائی کسی بھی محلے میں اللہ کا گھر بنے اور کسی بھی جماعت کا بنے, اس کا ساتھ دیا کرو. کیوں؟ فرقہ تمہارا اپنا بنایا ہوا ہے, یہیں رہ جانا ہے. قبر میں تو حساب ہونا ہے توحید کا, قبر میں حساب ہونا ہے پیغمبر کی سنت اور اتباع اور فرما برداری کا. قبر کے اندر حساب ہونا ہے تیرے اصل دین اسلام کا. یہ سارے نام آپ نے اور میں نے رکھے ہیں, یہی رہ جانے ہیں, کوئی ساتھ نہیں جانا. تو قرآن بتائے گا رب کا تعارف, اور یہ تعارف اسی نے بتایا ہے کہ رب نے پھر اس کی نسل اجاڑ دی ہے جس نے اللہ کے گھروں میں رکاوٹیں ڈالی تھی. قبا کی تاریخ پڑھ لیں, مدینے کی تاریخ پڑھ لیں, مکے کی تاریخ پڑھ لیں, پورے اقوام عالم کی تاریخ پڑھ لیں, اور جنہوں نے تھوڑا سا بھی ساتھ دیا تھا اللہ نے ان کی نسلوں کے اندر خیر اور بھلائی رکھی. اور یہاں میں یہ بھی کہہ دوں, کسی بھی ٹاؤن میں کچھ بھی بنانے سے پہلے اگر آپ اللہ کا گھر بناتے ہیں, کوئی مسلک بناتا ہے, اس کو داد دو, حوصلہ دو, ہمت دو. دامے درمے سخنے کولے فیلے عملے شرکتے تعاون آگے بڑھاؤ, اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا ہی کر دو, اللہ اے تیرا گھر بناؤں ڈیا دا گھر آباد کرے دیا, نسلاں آباد کر. میں نے ایسے بھی ٹاؤنیں دیکھی ہیں جہاں مسجدیں نہیں ہیں, آج ان کی اولادیں ملحد ہیں, آج ان کی اولادیں ملحد ہیں.
تو یہ مساجد آپ کو جوڑتی ہیں اللہ کے گھر سے. ممکن ہے آپ کی نسل سے پتہ نہیں اللہ کیا نکال دے. یہ 1973 کی بات ہے, ہمارے ڈیرے پہ مسجد نہیں تھی. میری وہ ولادت کا اور پیدائش کا سال ہے, ماں جی کی روایت ہے, انہی سے میں نے سنا ہے, بریلوی المسلک ہے, کہ سیلاب آ گیا اور تیرے بابا جو تھے وہ گھر پہ نہیں تھے. میں اور میرے سسر تھے, دادا ابو ہمارے نابینا تھے. مجھے ماں جی نے اٹھایا ہوا ہے اور بڑی بہن کو دادا جی نے کندھے پہ اٹھایا ہے اور کسی بلند جگہ پہ چڑھنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. پانی کے اندر پانی سینوں تلک ہے. اچانک ٹھڈا لگتا ہے تو بیٹی کو کہتے ہیں کہ بیٹا ایک منٹ ہاتھ پڑی ذرا. پکڑا ہے تو وہ نیچے بیٹھے ہیں تو اینٹ کا روڑا ہاتھ آیا ہے, صرف ایک روڑا. ماں جی کہتی ہیں کہ جب ٹیلے پہ چلے گئے تو میں نے کہنے لگے کہ پوتے نو کسی شے نال توڑ دی. کہنے لگی بابا جی کدے نال توڑا؟ ابا جی یہ کچھ چیز تے ہے نہیں کول. کہنے لگیا میری ڈنگوری پھاڑے نو مار. اب اینٹ ڈنگوریوں سے بھلا ٹوٹتی ہے؟ کہتی ہیں بہرحال میں نے کوشش کری کو 3-4 پچریں بن گئیں, کوئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور ایک وہ بڑا. تو کہنے لگے کہ بیٹا یہاں سے اندازہ لگا سورج کس طرف ہے. ہم نے اندازہ لگایا لیکن وہ بات نہ بنی. تو کہنے لگے اچھا رات نو قطبی تارا وے. قطبی تارے کے برابر کندھا کر کے 4 کونوں کے اوپر جو جگہ تھی لائن لگا کے وہ 4 چھوٹے چھوٹے روڑوں کے حصے رکھ کے کہنے لگے اللہ جو تو دیتا سی وہ لے لیا. تے چودھری عبدالرحمان کو اس ویلے اس روڑے تو علاوہ کچھ نہیں. میں نویں جگہ تے آیا تو پہلے تیرے گھر نو لے کے آئی, آ میرے کول ہی تو قبول کر لیا. آپ یقین کریں وہ جگہ اللہ نے مجھے جب ہوش دی اسی جگہ مسجد بنائی, ہاتھوں سے تعمیر کری, اور جو مسجدوں سے جڑ کے علماء کی قدر کرتے ہیں. میرے ساتھ کا کوئی بھی میرا دوست اور کلاس فیلو اس وقت آگے نہیں ہے. ہمارے علاقے کے اندر چونکہ نظام دوسرا ہے, سرداری نظام, وہی سیٹ اپ چلتا ہے, تو وہاں کے بچے پڑھتے نہیں ہیں. جانور چرا لیے, تھر صحرا چولستان اور غلامی میں زندگی گزار لی. قرب و جوار میں 7 کلومیٹر تک آبادی نہیں تھی.